چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی مختلف شعبہ جات کے سربراہان سے ملاقات۔ عدالتی طریقہ کار کی ڈیجیٹلائزیشن، احتساب، شفافیت کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں ای فائلنگ نظام کے کامیاب عمل درآمد پر بھی جائزہ لیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ اصلاحات کا مقصد سائلین کو بروقت اور مؤثر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ سائلین انصاف کے نظام کے بنیادی سٹیک ہولڈر ہیں، جبکہ سائلین کے ساتھ عزت و وقار کے ساتھ پیش آنا مثبت عوامی تاثر کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے بانی تحریک انصاف سے ملاقات کرنے والے 6 رہنماؤں کے نام بھی لکھوا دیے۔ ملاقاتوں کی فہرست میں شامل بابر اعوان کا نام کٹوا دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عدالت کا حکم ہے کہ وہی شخص ملاقات کرے گا جس کا نام میں لکھواؤں گا، اور کوئی دوسرا شخص ملاقات کے لیے نام نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حامد خان، ظہیر عباس، عزیر بھنڈاری، نیاز اللہ نیازی جبکہ اعظم سواتی بانی سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ ترسیلات زر، درآمدات، برآمدات، موصولات، نان ٹیکس آمدنی میں اضافہ۔ وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مالی خسارے اور مہنگائی میں کمی، مرکزی بینک کے مالی ذخائر بھی بڑھ چکے ہیں۔ اپریل میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 2 سے 3% رہنے کی توقع۔ 8 ماہ میں مہنگائی کی شرح 5.9% ریکارڈ کی گئی۔ جولائی تا فروری بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 1.8% کی کمی دیکھنے میں آئی۔ بیرونی سرمایہ کاری میں سالانہ بنیادوں پر 11.8% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ برآمدات میں رواں مالی سال 7.2% اور درآمدات میں 11.4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک میں معمول سے 40% کم بارشوں کے باعث پانی کی قلت سے خشک سالی کا خطرہ بڑھ گیا۔ پانی بحران سے فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے خشک سالی مانیٹرنگ سینٹر سے ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ ایڈوائزری کے مطابق سندھ، بلوچستان کے جنوبی علاقوں اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں خشک سالی کی صورتحال بدستور برقرار ہے۔ تربیلا اور منگلا ڈیموں میں ذخیرہ شدہ پانی کی شدید قلت کا سامنا۔ مختلف دریاؤں میں پانی انتہائی نچلی سطح پر بہہ رہا ہے۔ بارشوں میں کمی کے باعث آئندہ مہینوں میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے خشک سالی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر ہیوی ٹریفک کی دہشت گردی۔ ملیر ہاٹ حادثے میں جاں بحق ہونے والے میاں بیوی اور 9 مولود بچی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سیاسی رہنماؤں، علاقہ مکینوں کی شرکت۔ نماز جنازہ میں شرکت کے بعد امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ کہتے ہیں کہ کل انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ سمیت تمام وزراء کہاں ہیں؟ ہم آج اسی مقام پر احتجاج کریں گے جہاں کل حادثہ پیش آیا۔ کراچی کے عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ ماجبہ رضا الہی سے وفات پا گئی۔ اللہ باری تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر اعلیٰ حکومتی شخصیات کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے مرحومہ کے لیے بلند درجات اور سوگوار خاندان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سوگوار خاندان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی جنرل سید عاصم منیر اور ان کے خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ملزم ارمغان کو اے وی سی سی کے 3 مقدمات میں جیل کسٹڈی کر دیا گیا۔ کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت کی تینوں مقدمات میں تفتیشی افسر کو چالان پیش کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی۔ ملزم کے خلاف پولیس مقابلے، اقدام قتل اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے 3 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اور وفاقی وزارت داخلہ نے خیبر پختونخوا حکومت سے افغان طلبہ کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ وزارت داخلہ کی سیکورٹی سیل نے صوبائی سیکورٹی داخلہ کو خط بھی ارسال کر دیا۔ لکھتے ہیں کہ فورن نیشنل سیکورٹی سیل غیر ملکیوں سے متعلق ڈیش بورڈ کو اپڈیٹ کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں زیر تعلیم تمام افغان طلبہ کو ڈیٹا 27 مارچ تک ارسال کیا جائے گا۔